بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج میں شیئر کرنا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ کسی ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا، اور وہ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ اپنا لشکر زمین پر اتارے اور میں اپنا لشکر سامنے لے آتا ہوں۔ سامعین، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو کوئی مرتبہ دیتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے غرور میں آ جاتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات، وہ خود خدا بن بیٹھتا ہے اور خود کو ہی خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اسے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کیڑے مکوڑے لگتی ہے، اور ایسا ہی ایک انسان نمرود گزرا ہے جسے اللہ نے اپنے فضل سے بادشاہی عطا کی، اور بجائے اس نے اللہ کا شکر ادا کرتا خود ہی خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال و دولت، طاقت، عزت، شہرت سب عطا کیا۔ وہ سمجھ بیٹھا کہ یہ مال، یہ دولت، یہ طاقت سب ہی کچھ ہے اور میں اسی سے سب کچھ خرید لوں گا، اسی سے پوری دنیا میری ہو جائے گی۔ نمرود کو اس کی قوم کو ہدایت کا پیغام دینے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھیجا، اور جب حضرت ابراہیم نے اپنے اللہ کو ایک ماننے کا حکم دیا اور بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس نے اللہ کا حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں ہی رب ہوں اور تمام لوگ مجھے ہی رب مانیں۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے، میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے کیا کیا؟ کتب میں اس واقعے کی تفصیل بیان ہوئی کہ ایک شخص جس کی پھانسی کا حکم ہو چکا تھا اور جسے مرنا تھا، اسے بلایا اور آزاد کر دیا، اور کہنے لگا، دیکھا میں نے مردہ کو زندہ کر دیا اور زندہ کو مردہ کر دیا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کی اس بات سے یہ مراد ہرگز نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم کا مطلب تھا اللہ روح ڈالتا ہے اور نکالتا ہے۔ اب روح ڈالنا اور روح نکالنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، مگر نمرود نے جان بوجھ کر ایسی چال چلی۔ اس بات کا واقعہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ اب نمرود کے اس بیہودہ جواب کے بعد حضرت ابراہیم کہنے لگے، اچھا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر دے۔ اب اس بات پر نمرود لاجواب ہو گیا، اب یہ کام اس کے بس کا نہیں تھا۔ پھر کچھ دن ایسے ہی ایک میلے میں اس لوگوں کا جانا ہوا۔ جب سب چلے گئے تو حضرت ابراہیم چپکے سے آئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا جن کی نمرود کی قوم پوجا کرتی تھی، اور ان سب بتوں میں سے جو سب سے بڑا بت تھا، کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب سب واپس آئے تو دیکھا کہ سب بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب غصے سے لال ہو گئے اور جان گئے کہ یہ کام صرف اور صرف حضرت ابراہیم کا ہے، کیونکہ وہی ہر وقت اللہ کی عبادت کی باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور پوچھا، بتائیں یہ بت کیسے ٹوٹ گئے؟ حضرت ابراہیم کہنے لگے، مجھے کیا معلوم، اس بڑے بت سے پوچھو کہ سب کیسے ٹوٹ گئے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ کلہاڑا تو اس کے کندھے پر رکھا ہے؟ کیا پتہ اسی نے ہی سب بت توڑے ہوں۔ اب سب شرمندہ ہو کر بولے، تم جانتے ہو یہ سب تو بے جان ہیں، یہ نہ تو حرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کہنے لگے، بڑے بے وقوف ہو، ان کو خدا مانتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو جو اپنی حفاظت تک خود نہیں کر سکتے، تو تمہاری حفاظت کہاں سے کریں گے؟ اب انسان کی عادت ہے جب جواب نہیں آتا، دلائل سے ہار جاتے ہیں تو طاقت کا استعمال کرتے ہیں۔ نمرود کو بھی اللہ نے طاقت بے پناہ دی تھی۔ جب کوئی جواب نہ آیا تو نمرود نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایک بڑی حویلی میں آگ جلائی گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 45 فٹ لمبی اور 45 فٹ اونچی آگ جلائی گئی۔ آگ اتنی تیز اور اونچی تھی اور اس قدر تپش تھی کہ آگ میں اگر پرندہ بھی آگ کے اوپر سے گزرتا تو بے ہوش ہو کر گر جاتا۔ اس آگ کو جلانے کے لیے 3 ماہ تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ لوگ کہنے لگے، اتنی بڑی آگ، بندہ تو ایک ہے، مگر اتنی بڑی کیوں؟ تو نمرود نے کہا، بے شک ایک ہے مگر بہت طاقتور ہے۔ اصل میں نمرود کو بھی دل ہی دل میں معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، اس لیے وہ بھی ڈرا ہوا تھا۔ اب آگ اتنی بڑی جلا لی تو قریب کسی نے بھی نہیں جاتا۔ اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس آگ کو حضرت ابراہیم کے طرف کیسے
مائل کیا جائے، یعنی اس آگ میں حضرت ابراہیم کو کیسے ڈالیں۔ تو شیطان نے مشورہ دیا کہ ایک منجیق بنا لی جائے اور اس کی مدد سے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ منجیق ایک مشین ہوا کرتی تھی گلیل کی طرح، جس میں پہلے زمانے میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر دور پھینکے جاتے تھے۔ چنانچہ منجیق کی مدد سے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، مگر اسی وقت اللہ کا حکم ہوا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، چنانچہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم کے ارد گرد پھول اور خوشبو بکھر گئی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کی حفاظت فرمائی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے باہر نکالا گیا تو آگ سے باہر آتے ہی حضرت ابراہیم نے نمرودیوں سے کہا، تم سب اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، یہ بت تم کو جہنم کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم اپنے بیہودہ کاموں سے باز آ جاؤ اور ایک خدا کی عبادت کرو، مگر نمرود پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم کو کہا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا خدا اللہ تعالیٰ ہے جو ہر کسی کو زندگی اور موت دینے والا ہے، جو پوری کائنات اور آسمانوں کا رب ہے۔ اور جب ابراہیم نے یہ بات کہی تو نمرود نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود بادشاہ نے 2 قیدیوں کو بلوایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے نمرود نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ یہ کہنے کے بعد، اس کام کو کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کو کہنے لگا، یہ دیکھ میں خدا ہوں، میں نے ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم کے سامنے بے شمار دلیلیں دیتے ہوئے کہنے لگا، اصل خدا تو میں ہوں، اب بتا تیرا خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر دے۔ حضرت ابراہیم کی یہ بات سن کر نمرود بے بس ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا، اور اسی طرح نمرود اپنی ساری قوم کے سامنے ذلیل ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار حضرت ابراہیم نے نمرود کو خدا کی عبادت کرنے اور خدا کا حکم ماننے کا حکم دے رکھا تھا، مگر نمرود پر حضرت ابراہیم کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے کئی بار نمرود کو دین حق کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے تنگ آ چکا تھا۔ نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو کہہ دے کہ میرے ساتھ جنگ کرے، اس کو بول دو کہ اپنا لشکر زمین پر اتارے جو مجھ سے جنگ کرے۔ خدا میں ہوں، میرے سوا کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ نمرود کی زبان سے ان لفظوں کا نکلنا تھا کہ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی الفاظ نمرود کو کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت ابراہیم کی بات سن کر نمرود بادشاہ نے جنگ کی تیاری کرنے کے لیے 3 دن مانگ لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نمرود کو 3 دن کا وقت دیا گیا۔ 3 دن تک نمرود نے ساری دنیا سے بڑے بڑے نامی گرامی جنگجو کو بلوا بھیجا۔ وہ نمرود کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو کر آ گئے۔ جب نمرود کا سارا لشکر اکٹھا ہو گیا تو نمرود نے کہا، اے ابراہیم، میں جنگ کے لیے تیار ہوں، میں نے 3 دن مانگے تھے، وہ پورے ہو گئے ہیں، اب تم اپنے رب کی فوج کو بلا لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نمرود سے جنگ لڑنے کے لیے مچھروں کا لشکر بھیج دیا، جن کی تعداد نمرود کے لشکر کے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے مچھروں نے چند لمحے میں ہی نمرودی فوج پر حملہ کیا اور ان کی فوج کا خون چوس لیا۔ نمرود کی فوج میں ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ جب نمرود نے اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے محل کی طرف بھاگ گیا اور بیوی کے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ ایک لنگڑا مچھر نمرود کا پیچھا کرتا ہوا اس کے محل میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی نمرود نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس مچھر نے ساری فوج کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوا ایک مچھر نمرود کی ناک میں چلا گیا۔
मच्छर नाक से होता हुआ दिमाग तक जा पहुंचा। मच्छर दिमाग में जाकर दिमाग को काटने लगा। जब मच्छर दिमाग को काटता तो नमरूद तकलीफ से अपने सर को पागलों की तरह दीवारों के साथ मारता था। इस तरह वो मच्छर नमरूद के दिमाग को कई दिन तक खाता रहा। नमरूद ने यह हुक्म जारी कर रखा था, जो कोई भी नमरूद के पास आए तो अपनी जूती उतार कर नमरूद के सर पर जूते मारे। इस तरह नमरूद को चंद देर तक सुकून रहता था। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद नमरूद तकलीफ से फिर बेहाल हो जाया करता था। इस लंगड़े मच्छर के काटने से नमरूद अपने सर को दीवारों से मारता। इसी सजा में तड़पता तड़पता नमरूद इस दुनिया से चल बसा। इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक मत ठहराया जाए। नमरूद का हाल हमारी आंखों के सामने है, किस तरह नमरूद पागलों की तरह दीवारों के साथ सर मार मार कर रोता और चिल्लाता था, और उसका अंजाम क्या हुआ। बेशक इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला एक है और उसके सिवा इबादत के कोई लायक नहीं। जो कोई भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ललकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसका अंजाम बहुत ही बुरा करता है।